امام غزالی رحمہ اللہ، ان کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لکھا جاتا ہے کہ بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے انسان کی جو حالت ہے اس کو سمجھایا کہ وہ کس طرح اپنی موت سے غافل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک شیر پڑ گیا۔ اب اس شیر سے بھاگنے کے لیے اس نے ارد گرد دیکھا تو نہ اس کو کوئی درخت نظر آیا اور نہ کوئی اور جس کے اوپر وہ چڑھ جائے اپنی جان بچا لے۔ ہاں البتہ سامنے ایک کنواں نظر آیا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کنویں میں مر دیتا ہوں، اور جب شیر چلا جائے گا تو میں کنویں سے باہر آ جاؤں گا۔ جب کنویں کے پاس پہنچا، نیچے جھانکا تو اس کو نظر آیا کہ کنویں کے نیچے تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے۔ اب اس نے سوچا اب میں کیا کروں، پیچھے شیر، نیچے اژدہا، یہاں رکھا رہوں گا، شیر کھا جائے گا، چھلانگ ماروں گا، اژدہا نگل لے گا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کنویں کی دیوار کے اوپر کچھ گھاس اگی ہوئی ہے۔ اس نے ٹیسٹ کیا تو گھاس مضبوط تھی۔ اس نے کہا چلو گھاس لگتا ہے کافی جڑیں اس کی اندر تک ہیں، میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اور یہاں لٹکا رہوں گا، نہ نیچے گر کے اژدہا کا لقمہ بنوں گا اور نہ ہی شیر مجھے اچک لے گا۔ اس نے تھوڑا سا نیچے اتر کے گھاس کو پکڑ لیا اور لٹک گیا۔ ابھی وہ لٹکا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک سفید چوہا اور ایک کالا چوہا جو ہے وہ گھاس کو کھا رہے ہیں، اور میٹر آف ٹائم ہے کہ کس وقت وہ کھاتے کھاتے گھاس کو کاٹ ہی ڈالے۔ بڑا پریشان ہوا، اب تو موت نظر آ رہی تھی، اوپر شیر، نیچے اژدہا، اور بس میٹر آف ٹائم کہ یہ گھاس کٹے۔ اب یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ اس کو قریب میں ایک چھتا نظر آیا، لیکن اللہ کی شان کہ اس چھتے پہ مکھیاں نہیں تھیں، صرف شہد تھا۔ اس نے کہا اچھا چلو میں ذرا شہد چکھ تو لوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، شہد چکھا، اب شہد بہت مزیدار، تو وہ شہد کھانے میں مشغول ہو گیا، شیر کو بھی بھول گیا، اژدہے کو بھی بھول گیا اور چوہوں کو بھی بھول گیا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے دوست، یہ جو شیر ہے یہ ملک الموت ہے جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور کسی وقت بھی آ کے تمہیں اچک سکتا ہے، اور یہ جو اژدہا ہے یہ تمہاری قبر ہے، اس میں تم نے اترنا ہے اور وہاں پہ تمہارے سوال جواب ہونے ہیں، اور یہ جو گھاس ہے یہ وہ زندگی ہے جس کی سپورٹ تم نے پکڑی ہوئی ہے، اور یہ جو کالے اور سفید چوہے ہیں یہ وہ دن رات ہیں جو تمہاری زندگی کی لینتھ کو ٹرم کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو شہد ہے یہ وہ دنیا کی لذتیں ہیں جو تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ اب غور کرو تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ملک الموت بھی ہمارے پیچھے ہے، قبر کا عذاب بھی اپنی جگہ ہے، زندگی کا ٹائم فریم بھی کم ہو رہا ہے، اور ہم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ شہد کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہیں جانا بھی ہے۔ لہٰذا یہ جو ترک دنیا کا لفظ جو آتا ہے اس کا مطلب دنیا سے غافل ہو کے بس ایک کٹوری میں بیٹھ جانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ترک لذت، کہ دنیا کی لذتوں میں بندہ اتنا گمنام ہو جائے کہ بس ہر وقت اس کے حواس کے اوپر یہی فکر ہو کہ میں نے اپنی نیکسٹ انٹرٹینمنٹ، نیکسٹ جو ہے میرا مزہ کہاں سے آئے گا۔ یہ دنیا کے جو مزے ہیں یہ انسان کو غافل بنا دیتے ہیں۔